الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد اور احمد رکھا تھا، اور تورات اور انجیل میں یعنی یہودیوں کی کتابوں میں جس نام سے آپ کی بشارت دی گئی تھی تو وہ احمد نام سے آپ کی بشارت سنائی گئی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ من بعد اسمہ احمد۔ اس زمانے میں عام طور پر مکہ مکرمہ گویا ایک بڑا شہر تھا، بڑا شہر تو نہیں لیکن ایک شہر تھا۔ اب تو بڑی آبادی ہو گئی، آبادی کم تھی، اور تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا مکہ مکرمہ۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر دوسرے شہروں سے بھی لوگ آیا کرتے تھے، تو اس لیے مکہ میں لوگ اپنے بچوں کو بچپن میں دیہات بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کی دو وجہ ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے جس سے صحت اچھی رہتی ہے، دوسرے یہ کہ دیہاتوں میں عام طور پر زیادہ باہر کے لوگوں کی آمد و رفت نہیں رہتی ہے کہ جس سے زبان کے بگڑنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ تو یہ دو خاص وجہ ہوا کرتی تھیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں ان کی پرورش کرواتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے قریب میں ایک جگہ طائف ہے، تو طائف میں ایک قبیلہ تھا بنو سعد کا۔ بنو سعد کے قبیلے کے 10 خواتین اپنے مردوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آئیں، اس لیے کہ ہم یہاں سے بچے کو لے جائیں گے اور اس کی پرورش کریں گے، اور اس پر ان کو کچھ معاوضہ ملا کرتا تھا۔ تو اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی ان 10 خواتین میں سے۔ جو لوگ طائف گئے ہوں گے تو ایک تو طائف خود شہر، اور طائف سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے بنو سعد۔ وہاں اگر آپ جائیں گے کبھی تو آپ کو وہ آثار وہاں دکھیں گے۔ میں الحمدللہ اللہ نے وہاں پہنچایا، تو جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو گھر تھا تو وہاں پر وہ نشانیاں موجود ہیں، اور وہاں پر مصلی جانماز وغیرہ بچھے ہوئے ہیں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے وہ کنواں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ اور خود حضرت حلیمہ سعدیہ یا ان کے شوہر بکریاں چرانے جایا کرتی تھیں، اور پھر اس کنویں کے پاس لایا کرتی تھی، تو اس کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا۔ وہ کنواں آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسی طریقے سے قبیلے بنو سعد جو وہاں آباد تھا، تو اس زمانے میں قبرستان بھی تھا، تو وہ قبرستان کی باؤنڈری وہاں ہے، لیکن وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے، لیکن وہاں اب کوئی آبادی نہیں۔ جہاں پر اس زمانے میں بنو سعد آباد تھے وہاں اب کوئی باقاعدہ آبادی نہیں ہے۔ ایک دکان تھی اس وقت جب میں 2017 میں گیا تھا چائے کی، ہو سکتا ہے کچھ اور بڑھ گئی ہوں۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ طائف تشریف لے جائیں مکہ مکرمہ سے، تو طائف بہت بلندی پر ہے، اور موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، بہت اچھی روڈیں بن گئی، لیکن یوں ہے طائف، اور سڑکیں بڑی اچھی بنائی ہیں۔ لیکن آپ تصور فرمائیں کہ اس زمانے میں حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹیوں سے یا اپنے
سواریوں سے کیسے وہاں آئی ہوں گی، کیا حالات رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنے کے بعد جو سفر ہوا طائف کا، جس میں آپ نے وہاں 10 دن قیام کیا تھا، وہ واقعہ انشاءاللہ بعد میں پھر کسی موقع سے آئے گا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ 10 خواتین گویا بنو سعد کی طائف سے آئی تھی۔ ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت لاغر اور کمزور تھی، دبلی پتلی تھی، جس کی وجہ سے وہ عام سواریوں کے مقابلے میں سست رفتاری کے ساتھ چلتی تھی۔ تو مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے جو اور لوگ تھے انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ بھائی بار بار رک کے تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے، تمہاری سواری کمزور ہے، تو اگر تم کہو تو ہم چلے جائیں آگے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی تو یہ قافلہ مکہ مکرمہ آ گیا، اور مکہ مکرمہ آنے کے بعد میں لوگوں کے گھروں میں جا کر معلوم کیا اور بچے لے لیے، لیکن کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا۔ اس لیے نہیں لیا کہ وہ یتیم ہے۔ اب جب یتیم ہے، والد نہیں ہے، تو دے گا کیا؟ ہمیں دے گا کون؟ بعد میں جب بچے کو لے کے آئیں گے تو معاوضہ کیسے ملے گا؟ لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ حلیمہ کا نام تھا تو وہ اسم بامسمہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی بردباری رکھی ہوئی تھی، اپنے نام کے اعتبار سے پوری اسم بامسمہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ اب جب یہ مکہ میں داخل ہوئی اور معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سارے مالدار گھرانوں کے بچوں کو تو لوگوں نے لے لیا، اب ایک یتیم بچا، اب اس کو کوئی لینے کو کوئی تیار نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئیں، اور جب آپ نے دیکھا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بڑا خوبصورت بنایا تھا، بڑا حسین و جمیل بنایا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ کی زبان سے نکلا کہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ اب تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ تم تو دیہات کے رہنے والی ہو اور ہم تو شہر کے رہنے والے، مکہ اور مدینہ۔ حضرت آمنہ مدینہ کی تھی، سسرال مکہ تھی، تو ہم نے تو شہروں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ تم دیہات کے رہنے والی، اے آمنہ تم شہر کے رہنے والی، لیکن ہم نے تو ملکوں کا سفر کیا ہے اور ہم نے تو کہیں بھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو میرا آپ کا تصور یہ ہے کہ اگر اس وقت جبرائیل آتے تو جبرائیل کہتے کہ ہم نے تو پوری دنیا دیکھی ہوئی اور تمام انسانوں کو دیکھا ہوا ہے، تو ہم نے تو اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اور اگر اللہ اس کے جواب میں یہ بات کہتے تو اللہ کہتے ہم نے آج تک اتنا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں، جتنا خوبصورت ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، تو یوسف کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خوبصورت بنایا تھا، اور زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی تھی، عاشق ہو گئی، اور زلیخا عزیز مصر کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ اب کسی بادشاہ کی بیوی کسی غلام پر، وہ تو اس بظاہر غلام تھے یوسف علیہ السلام، غلام پر عاشق ہو جائے تو جو اور ان کے وزیر تھے، بادشاہ کے وزیر، ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں کابینہ کے وزیر اور دیگر وزیر، تو اب ان کی عورتیں تو تانا دے رہی تھی عزیز مصر کی بیوی کی، دیکھو یہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے خوبصورت بنایا تھا۔ تو جب یہ بات زلیخا تک پہنچی کہ یہ تانا دیتی ہیں، تو اس نے ایک ٹی پارٹی رکھی کہ ٹھیک ہے آؤ، سارے بیگمات کو بلایا، سارے وزیر کی عورتوں کو بلایا، خواتین کو، اور ایک کمرے میں ان کو گویا دسترخوان بچھا دیا گیا کہ یہیں بیٹھو، چاقو دے دیا گیا، کچھ پھل وغیرہ رکھ دیے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں گویا چھپا دیا گیا۔ اور زلیخا نے کہا کہ جب ہم اشارہ کریں تب تم اس کمرے سے نکلنا۔ چنانچہ جیسے پہلے جو
عمر دراز لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب شادی بیاہ ہوتی تھی تو شادی بیاہ کے موقع پر جب پہلی بار لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، سب بیٹھے رہتے تھے، اور کوئی بڑا بوڑھا آتا تھا وہ کہتا تھا بسم اللہ کرو، تو پھر اس کے بعد لوگ کھانا شروع کرتے تھے۔ یہ پرانے زمانے میں ایک رواج تھا۔ تو گویا وہاں بھی تھا کہ اب جب زلیخا نے کہا کہ اب شروع کرو، اور حضرت یوسف کو اشارہ کیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے اس کمرے سے جہاں یہ ساری بیگمات بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ لوگوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کو بالکل عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، یوسف کو دیکھتی رہ گئی۔ قرآن نے کہا تھے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا پھل کاٹنے کے بجائے۔ اتنا دیکھنے میں وہ مئو ہو گئیں حضرت یوسف کو، اور اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور جب دیکھا تو خون بہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو بڑی شرمندہ ہوئی وہ۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، وہ بڑی شرمندہ ہوئی یہ کیا ہو گیا۔ پھر زلیخا نے کہا کہ جس بات کا تم ہمیں طعنہ دیتی تھی اور جس غلام پر فریفتہ ہونے کا تم ہم پہ طعنہ دیتی تھی، اب تمہارا کیا حال ہوا؟ تو بہرحال وہ ایک الگ واقعہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے آج تو بیٹھنے میں بھی بہت تکلیف ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، انگلیاں کاٹ لی تھی، اور اگر وہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتی تو وہ اپنے دل کو زخمی کر لیتی۔ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت حلیمہ کے جواب میں عبد المطلب نے کہا کہ میں تو ملکوں گیا ہوں، شہر پھرا ہوں، اور میں نے اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر جبرائیل ہوتے تو شاید یہ کہتے۔ تو اس کے بعد میں انہوں نے آ کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک یتیم بچہ ہے، اگر آپ اجازت دو تو ہم اس یتیم بچے کو لے لیں، ہے بڑا خوبصورت، مال تو نہیں ملے گا لیکن ہے بڑا خوبصورت، دل کو بڑی تسلی ہوگی۔ تو ان کے شوہر نے کہا خالی جانے سے بہتر ہے کہ ان کو لے لیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتخاب فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حلیمہ کا انتخاب کیا تھا، اور اسی لیے ان کی سواری پیچھے رہ گئی اور باقی عورتوں نے آ کر بچوں کو لے لیا، اس لیے کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسی گود میں بھیجنا تھا جو گود شفقت سے بھری ہوئی ہو، اور کبھی وہ غصے میں بھی ان کو ڈانٹے نہیں، ان کو جھڑکے نہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا حلیمہ سعدیہ کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی گود میں اللہ کو بھیجنا تھا، تو اس لیے یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اب جب لے کر اجازت ہو گئی، حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہم بہت خیال رکھیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم پورا خیال رکھیں گے۔ اب جب لے کر گئے تو اپنی سواری پر حضرت حلیمہ کو بٹھایا ان کے شوہر نے، اور حضرت حلیمہ کے گود میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری چلنے لگی تو یہ ہوا کہ ہم بھی بیٹھ جائیں۔ اب جب ان کے شوہر بیٹھے تو اب وہ سواری نہیں چل رہی، شوہر آگے ہو گئے نا محمد الرسول اللہ کے، اب وہ سواری نہیں چل رہی۔ پھر وہ اترے، اور اترنے کے بعد میں سواری کو چلایا تو وہ سواری چلنے لگی، پھر بیٹھے، پھر وہ سواری، کئی بار ایسے ہوا۔ تو ان کے شوہر نے کہا کیا بات ہے کہ جب ہم اتر جاتے ہیں تو سواری چلتی ہے، اور جب ہم خود سوار ہو جاتے ہیں تو یہ سواری نہیں چلتی ہے۔ تو حلیمہ نے کہا کہ ایسا کرتے آپ ہمیں آگے بیٹھا لیے اور آپ خود پیچھے بیٹھیے۔ وہ سمجھ گئی، سمجھدار تھے، کہ آپ ہمیں آگے بیٹھائیے اور خود آپ پیچھے بیٹھیے سواری کی، تاکہ محمد الرسول اللہ آگے ہو جائیں۔ اور جب ایسے کیا تو وہ سواری چلنے لگی، گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا اس سواری کو نہ چلنے کا، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت آ گئی، اب یہ کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے بلکہ پوری دنیا ان کے پیچھے چلے گی۔ اور یہ پیغام دیا آپ نے۔
اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ سواری، آپ پیچھے تھے تو وہ سواری چلنے کو تیار نہیں ہوئی، اور جو قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اب لے کے چلی، اب جب چلی تو وہ سواری پر بیٹھا کون ہے، اس سواری پر سوار کون ہے؟ وہ جو آنے میں چل نہیں پا رہی تھی سواری، وہ بہت تیز برق رفتاری کے ساتھ وہ سواری چلنے لگی، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے قافلے کے جو آگے نکل گئے تھے، حضرت حلیمہ کے ساتھ تھے جو آگے نکل گئے تھے، وہ سب پیچھے ہو گئی اور بہت تیزی کے ساتھ یہ سواری چلنے لگی۔ ان لوگوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا، ابھی تک تو ہم سوار تھے، اب تو اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب لے کر پہنچی اپنے گھر، بوڑھی بکریاں، بکریوں کی عمر عام طور پر میری اپنی معلومات میں یہ ہے کہ 12 سال 15 سال تک ہوتی، اس کے بعد وہ فطری طور پر مر جاتی۔ اگر ان کو زندہ رکھا جائے تو جو پالتے ہیں وہ بتائیں گے 15 سال تک حد ہے۔ وہ بوڑھی بکریاں جن کے تھنوں سے دودھ ختم ہو گیا تھا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں ان تھنوں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کو جاری کر دیا، یہ آپ کے گھر میں پہنچنے کی برکت تھی۔ پھر بے شمار آپ کے معجزات حضرت حلیمہ نے بھی دیکھا، اور طائف کی اس علاقے کے بنو سعد کے علاقے کی خواتین آتی تھیں اور کہتی تھی کہ حلیمہ تمہاری بکریاں یا تمہاری اونٹنی زیادہ دودھ دیتی ہے، تم ان کو چراتے کہاں ہو؟ چرنے کے لیے کہاں جاتی ہیں؟ کون سی جھاڑ یا گھاس یہ کھاتی ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ وہ فلاں جگہ ہماری بکریاں چرنے جاتی ہیں۔ تو اس طائف کے اور لوگ بھی اپنی بکریوں کو وہی بھیجنے لگے، لیکن وہ جانے کے بعد وہ جھاڑیوں اور گھاس کی وجہ سے دودھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو دودھ جو آ رہا تھا تھنوں میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آ رہا تھا۔ یہ ان کو نہیں معلوم تھا وہاں کے لوگوں کو کہ اس وجہ سے یہ صورتحال ہمارے ساتھ، یہ حضرت حلیمہ کے ساتھ ہو رہی۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، اور پھر آپ طائف میں رہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ وقت ہوا، پھر آپ کو لا کر آپ کے والدہ کے حوالے کیا گیا۔ میں نے جو قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ کسی موضوع پر بعد میں عرض کی جائے گی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی عجیب بات اللہ نے فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، انسانیت پر اور آپ پر بے شمار احسان کیے ہیں اللہ نے، اور بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن ان نعمتوں پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اور اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ ہم خود اپنے جسم کے اندر دیکھیں کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ کسی انسان سے کہو کہ 50 لاکھ روپے دیں گے، دونوں آنکھیں دے دو، دینے کو تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جسم سے باہر کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے دینے کے بعد میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہاری 2 آنکھ بنائی، ہم نے تم پر احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے 2 کان بنائے، ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہارے دانتوں کے بیچ میں زبان بنائی جس سے تم بولتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دماغ بنایا جس سے تم سوچتے ہو، دل دھڑکتا ہوا دل تمہارے پہلو کے اندر رکھا ہم نے۔ اللہ نے اس کا احسان نہیں جتلایا۔ تمہارے 2 پیر بنائے جس سے تم چلتے ہو، اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔
دو ہاتھ بنائے جن سے پکڑتے ہو, چیزوں کو استعمال کرتے ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. غرضے کی تمام چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, لیکن اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. لیکن اللہ نے ایک نعمت کے بارے میں فرمایا ہے, اور اس نعمت کے بارے میں وہ نعمت اللہ نے ہمیں دی, اور نعمت دینے کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا ہے. اب وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرما رہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا ہے, اللہ فرما رہے. اور وہ احسان کیا تھا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے. یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے مبعوث فرمایا. تو اللہ فرما رہے کہ اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیج کر. تو گویا نبی آخر الزماں کو اللہ نے بھیجا, اور اللہ کا ہم پر اور آپ پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کا ہمیں اور آپ کو امتی بنایا. ان کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. اللہ فرما رہے کہ ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر اے مسلمانوں ہم نے تم پر احسان کیا. اب یہ بتلاؤ کہ پیغمبر علیہ السلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہوگی جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر احسان کیا. آج اگر ہمارا وجود ہے, آج اگر کچھ ہم ہیں انسانی شکل میں, تو یہ صدقے میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہٹا دیا جائے اگر 20 سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, ایک جسم بیکار جسم ہے. اور اگر حضور کی محبت نہ ہو, حضور کی اطاعت نہ ہو, اور حضور کی فرما برداری نہ ہو, اور ایمان اور کلمہ نہ ہو, تو یہ جسم بیکار ہے, کل قیامت کے دن جہنم میں جلے گا. ہے اللہ کا احسان کی نہیں ہے. اب یہ اللہ نے احسان فرمایا ہے ہم پر اور آپ پر, اور اللہ نے اس احسان کو جتلایا بھی ہے. اب ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد میں احسان جتلایا. اس پیغمبر کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں, اور اس پیغمبر کی تعلیمات پر ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں. اب حضور علیہ السلام 6 سال کے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو اٹھا لیا. آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد کو اٹھا لیا, اور اس کے بعد میں آپ کی والدہ کو اٹھا لیا. اور کیسا وہ منظر رہا ہوگا, آپ سفر میں, اور سفر میں آپ کی باندی ہیں اور والدہ ہیں, کل 3 لوگ ہیں. اور مقام ابوا, مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ کا نام ہے مقام ابوا, وہاں پر حضرت آمنہ کا وصال ہو جاتا ہے. کیسی سخت آزمائش کہ جہاں کوئی نہیں, اور مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام اپنی ماں کی قبر سے چمٹ گئے, اور پھر جو باندھی تھی وہ آپ کو اٹھا کر لائیں. اور جب 50 سال کے بعد حضور علیہ السلام کا سفر ہوا, اسی علاقے سے آپ کا سفر ہوا, تو آپ نے وہاں پر باقاعدہ قیام فرمایا. جہاں پر آپ کی والدہ کی قبر مبارک ہے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا. صحابہ اکرام نے اپنے اپنے خیمے لگائے, اور صحابہ اکرام نے قیام فرمایا. اور نبوت ملنے کے بعد میں صحابہ آپ کے جانثار موجود ہیں. یہ کیفیت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر آپ ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی بچہ بلبلا کے روتا ہے. یہ کیفیت تھی. اسی لیے کہا کہ اپنے ماں باپ کے پاس روزانہ وقت دیا کریں, بیٹھا کریں, ان سے محبت سے بات کیا کریں. ماں باپ کو بڑھاپے میں کچھ نہ چاہیے, صرف بیٹے کی طرف سے محبت کے الفاظ چاہیے. صرف بیٹا محبت سے اپنے ماں باپ سے بول دے, یہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن افسوس جہاں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں
بہت ساری برائیاں عام ہوئی، وہاں یہ برائی بھی عام ہو گئی کہ آج بیٹے کے لیے وقت نہیں ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھے، ان کی دلجوئی کرے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابوا میں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے کیا سبق دیا؟ حضور علیہ السلام نے سبق یہ دیا کہ دیکھو میرے نوجوانوں، اگر اس دنیا میں اس روئے زمین پر تمہیں سب سے زیادہ اگر کسی کا خیال رکھنا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ سوچیں ہم اگر ماں باپ کہیں اور رہتے ہیں تو ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوتی، کیسے دن گزرتے ہوں گے، کیسے لمحات گزرتے؟ تو ہم لوگ اب مقدر میں باہر ہی ہے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ بات نہ ہو، چاہے جتنی مصروفیت ہو، لیکن وقت نکال کے بات تو کی جائے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو وقت نکالا کریں، بیٹھا کریں، ان کی بات سنا کریں۔ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر صرف ان کی بات کو سنے نا تو بڑی تسلی ہوتی۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا شاید اللہ نے کہ اے موسیٰ، اللہ نے جن کی دعائیں تمہارے کام آیا کرتی تھیں، اللہ نے اب ان کو اٹھا لیا ہے۔ اور یہ کیفیت تو وہ سمجھ سکتا ہے جب ماں باپ کا جنازہ اٹھے گا نا، تب احساس ہوگا ارے ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھے گا اور ماں باپ دنیا سے جائیں گے تب انسان سوچے گا ہم تو خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس دن انسان کو احساس ہوتا ہے، بوڑھے ہو، کمزور ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہوتے ہیں اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ بچہ بالکل شیر ہوتا ہے کہ ہمارے اماں یا ہماری ابا ہمارے گھر پہ موجود ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ ہوتا ہے کہ اماں ابا موجود ہے، لیکن جب جنازہ اٹھے گا تو تب پتہ چلے گا دنیا کی ساری محبتیں دھوکے کی محبتیں۔ ابھی دیکھو گزشتہ 2 سال پہلے شاید ایک صاحب کا مرڈر ہو گیا رال گارڈن میں، تو ہم مبلوغے کے ساتھ تھے، تو بیوی نے ابھی جنازہ نہیں اٹھا تھا اور بیوی نے 2 لاکھ روپے پہ سمجھوتا کر لیا۔ حالانکہ وہ اس کا ٹھیک تھا، عمل کر کے آ سکتی ہے، لیکن جنازہ تو اٹھنے دیا جاتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر اس کی جگہ ماں ہوتی تو کیا ماں بیٹے کے جنازے اٹھنے سے پہلے پیسے لے کے کمپرومائز کر لیتی؟ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ہے ماں باپ، اور آج انہی کے ساتھ بڑا عجیب و غریب سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ طے کریں ہم بھی اور آپ بھی طے کریں، جن کے ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، روز جایا کریں ان کی خدمت میں، بیٹھا کریں، بولا کم کریں، ان کی سنا زیادہ کریں، ان کو اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ اور یہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے اور قرآن نے بھی اس کی تاکید کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو اٹھا لیا، پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی، 9 سال کے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کو اٹھا لیا، پھر ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کی پرورش میں گئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ رہے، اور پہلا نکاح جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا وہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ 10 اونٹ مہر مقرر ہوئی تھی اور ابو طالب نے وہ نکاح پڑھایا تھا۔ تو اس طریقے سے پیدائش سے لے کے یہاں تک حضور علیہ السلام کی سیرت مکمل ہوئی۔ میرے اپنے ذہن میں تھا کیونکہ یہ ہفتہ بہت مصروفیت کا گزرا، تو کچھ سیرت پر گفتگو ہو تمام معاشرے کی زندگیوں کو، تاکہ ہم بھی سیرت کو صحیح سمجھ سکیں اور آپ بھی سیرت کو صحیح سمجھ سکیں۔ تو نوجوان طے کرتے ہیں نا جن کے ماں باپ زندہ ہے کہ خدمت کریں گے ان کی، نا جائیں گے گرا کے جواب دیں گے۔ اماں ابا بیچارے پریشان، اب رات میں 12 بجے صاحب آ رہے ہیں، 1 بجے آ رہے ہیں، 2 بجے آ رہے ہیں، 3 لوگ موٹر سائیکل سے گھوم رہے ہیں، حادثے بھی ہو رہے ہیں۔ کم سے کم یہ سوچیں اپنے اوپر نہ رحم کریں تو اپنے ماں باپ پر تو رحم کریں، اپنے ماں باپ پر تو رحم کریں۔ جب بچہ بس سے باہر ہوتا ہے تو کیسے ان کی دل میں تکلیفیں ہوتی ہیں اور کیسی وہ آرزو کرتی ہیں جلدی ہمارا بیٹا گھر واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات کی روشنی میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔